بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال ہے، کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ سوال ہے، کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ سوال ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے، جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی، بھارت۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے عورتوں کے صحیح کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ جواب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے 1 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ مدنی صورتیں خاص طور پر کیا بیان کرتی ہیں؟ معاشرتی اور مذہبی قوانین۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ سوال ہے ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال ہے امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔
اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے، پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے، جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے، 60.5 سال یا 1 سال۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ جودی پر کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، قریب کی چیز۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے، عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے، بحرین۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے، 29 سورتوں میں۔ سوال ہے، کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے، فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے، کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے، جاہل انسان سے۔ سوال ہے، کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔
سوال ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے 1200۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ چار ماہ۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ کون سی نشانی ایک عورت کے چہرے پر ہو تو اس سے ہرگز شادی نہ کرو؟ کون سی نشانی ایک عورت کے چہرے پر ہو تو اس سے ہرگز شادی نہ کرو؟
وہ عورت جس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل آ جائیں، ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عورت جس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل آ جائے، ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے، اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ 1 بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ سوال ہے، خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے، اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے، وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے، شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے، شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौन सी कौम थी? जवाब है कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौम आद थी। सवाल है किस सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है? जवाब है सूरह अल-अराफ में 7 बार। किस नबी ने इब्लीस के हक में अल्लाह से दुआ मांगी? रिवायत में आता है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बात सुनकर इसके लिए दुआ फरमाई, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा तुम्हारी सिफारिश से इब्लीस की तौबा कबूल कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर इससे सजदा करे। तो इब्लीस ने यह सुनकर कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब तो वो वफात पा चुके हैं, तो अब इसे मैं सजदा क्या करूंगा। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। नमाज असर कब तक अदा की जा सकती है? गरूबे आफताब से कबल। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 मरतबा ही नमाज अदा की जाती है? जवाब है मस्जिद निमरा।